جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خطرات محسوس ہونے لگ گئے، انہوں نے اس وقت بھی اعلان کیا تھا، اور خاص طور پہ جب ان کو زخم لگ گیا تھا انہوں نے اس وقت بھی اعلان کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ اعلان یہ تھا کہ اب میرا جو زخم ہے وہ بہت گہرا ہو چکا ہے، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، تو میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکوں گا، تو تم نے میرے بعد جب کسی کو اپنا امیر بنانا ہے، کسی کو اپنا خلیفہ بنانا ہے، تو میں تمہیں 6 بندوں کے نام بتا دیتا ہوں، ان 6 میں سے ہی کسی کو بنا لینا، ان 6 میں سے ہی کسی کو بنا لینا، اور 3 دن کے اندر اندر بنا لینا، زیادہ دیر نہیں کرنی، اور ان 3 دنوں کے اندر اندر نمازیں بھی تو آئیں گی نا، تو پھر نمازیں کون پڑھائے گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ 6 میں سے کوئی بھی نماز نہ پڑھائے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی کا نام لیا جن کا نام تھا صہیب، جس کو آپ کہتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لیا اور کہا کہ وہ جو 3 دن ہے نا، وہ 3 دن صہیب رومی نمازیں پڑھائے گا، 6 بندوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، کہ اگر ان 6 بندوں میں سے کسی نے نماز پڑھا دی تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہی خلیفہ ہے۔ تو اس لیے 6 بندوں کے نام بتا دیے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 6 بندے تھے، اور یہ 6 کے 6 وہی 6 صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کے بارے میں کہا انہی میں سے کسی کو بنا لینا۔ اور ساتھ اس زمانے میں جو عشرہ مبشرہ جو صحاب زندہ تھے نا، ایک اور صحابی بھی زندہ تھے، حضرت سعید بن زید۔ حضرت عمر فاروق نے ان کا نام نہیں لیا اس لیے کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ رشتہ داروں کو جو ہے نا خلافت دیتے پھرتے ہیں، انہوں نے ان کا نام ہی نہیں لیا۔ حالانکہ اگر ان کا نام لیتے تو لے سکتے تھے کہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہی تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز حکومت تھا، خاص طور پہ اس حوالے سے وہ بڑا سخت تھا، تو انہوں نے ان سعید بن زید کا نام ہی نہیں لیا، تو ان 6 کا نام لیا اور کہا کہ ان 6 میں سے کسی کو بنا لینا۔ اب جو صورتحال تھی، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، صہیب رومی نے حضرت عمر کا نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور بعد میں پھر جو 3 دن تھے ان 3 دنوں کے اندر جو خلیفہ منتخب کرنا تھا، نمازیں بھی حضرت صہیب رومی نے ہی پڑھائی تھی۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو یہ جو 6 بندے تھے، 3 بندوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں بنتے، ہم نے نہیں خلیفہ بننا۔ حضرت عمر نے نام لے لیا، چلو لے لیا، ہم نے نہیں بننا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں نے نہیں بننا، میرا ووٹ علی کے حق میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ووٹ دے دیا کہ ان کو بنا دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے نہیں بننا، میرا ووٹ عثمان کے حق میں، حضرت عثمان غنی کا انہوں نے نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سعد نے عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا کہ میں نے نہیں بننا، عبد الرحمن کو میں اپنا اختیار، اس کو بنا دے۔ تو 3 بندے پیچھے ہٹ گئے تو باقی رہ گئے 3۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں بھی نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان جس کو بنانا چاہوں، تم دونوں کے درمیان سے، تم میں سے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بنتا، لیکن تم دونوں میں سے میں کسی کو بنا دوں تو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں۔ اب یوں سمجھ لے کہ عبد الرحمن بن عوف ثالث بن گئے۔ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا یہ کس کو بنائیں، حضرت علی کو خلیفہ بنائیں کہ حضرت عثمان کو بنائیں؟ کسی نے کہا حضرت علی کو بنائیں، زیادہ لوگوں نے حضرت عثمان کا ہی نام لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی حضرت عمر بھی بڑے سخت تھے اور حضرت علی بھی سخت تھے، کم نہیں تھے ان سے۔ انہوں نے کہا آگے ایک سخت گیا ہے تو یہ ایک اور آ جائے گا، تو یہ تو ظاہر لوگوں کی طبیعت میں بھی ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا نرمی والا معاملہ ہو، شاید اس وجہ سے، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم، ایک اندازہ ہی ہے۔ لوگوں نے حضرت عثمان کے حق میں کہا کہ ان کو بنا دیں۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے الگ الگ بھی پوچھا۔ حضرت عثمان سے پوچھا اگر میں تمہارے علاوہ کسی کو خلیفہ، تم اپنے علاوہ کسی کو بہتر سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں علی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا تم اپنے علاوہ کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں عثمان کو بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کی بھی آپس میں ان کی بھی بات چیت انہوں نے پوری کی کہ ان کی آپس کی کیا رائے ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں معلوم ہوگی، انہوں نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے حضرت علی عثمان سے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اس کے بعد جس نے سب سے پہلے بیعت کی تھی عبد الرحمن بن عوف کے بعد، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر انہوں نے بیعت کی۔
اور بیعت کی تو ظاہر ہے پھر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اچھا یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، یہ جو ہم اہل سنت ہیں نا، اہل سنت سے مراد یعنی جو شیعہ نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں ایسے ہی لکھی ہوئی ہے۔ اور جو اہل تشیع ہیں ان کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ یہ جو نہج البلاغہ ہے، اہل تشیع کے ہاں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات مذکور ہے کہ چونکہ حضرت علی کا معاویہ سے ہو گیا نا اختلاف، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور اس خط کو سلام کے اوپر ہی ختم کیا۔ جیسے ہم سلام نہیں کرتے تو اس خط کو انہوں نے سلام کے اوپر ہی ختم کیا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ مجھے تو مہاجرین و انصار نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ حضرت علی نے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے خلیفہ کنہوں نے بنایا؟ مہاجرین نے اور انصار نے، بالکل ایسے ہی جیسے عثمان کو خلیفہ بنایا تھا، جیسے عمر کو خلیفہ بنایا تھا، جیسے عثمان ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو جن جن لوگوں نے عثمان، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ بنایا تھا، مجھے بھی انہوں نے بنایا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تم کوئی اعتراض نہ کرو میرے اوپر، مجھے مہاجرین و انصار نے ہی خلیفہ نامزد کیا، اور مہاجرین و انصار جب کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں تو پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ یہ اہل مشورہ لوگ ہیں۔ مہاجرین و انصار معمولی آدمی نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خلافت کو اس طرح پیش کیا تو پیچھے کس کا حوالہ دیا؟ حضرت عثمان کا، حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر کا۔ یہ ان کی کتاب نہج البلاغہ میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے ان کی تشریحیں جب کی تو تشریح میں پھر جب تشریح کرنے پر آتے ہیں تو پھر اپنی باتیں شامل کرتے ہیں۔ تشریح جب کرتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجبور ہو کے بیعت کی تھی، مجبور ہو کے، دل سے بیعت نہیں کی تھی۔ اب یہ ان کی تشریح ہے، اب یہ ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہم تو بے ادبی سمجھتے ہیں، ہم بے ادبی سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجبور ہو کے کوئی کام کیا تھا، ڈر کے کوئی کام کیا تھا۔ یہ تو ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ جتنی بہادری، جتنی سمجھداری اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، یہ بات ان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ تو اس طرح کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا گیا۔ جب ان کو نامزد کر دیا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہترین خلیفہ کو منتخب کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، ہم نے بڑا اچھا خلیفہ منتخب کیا اور بڑا اچھا امام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔